تھوڑی سی نیکیاں کی ہو مومن، قیامت والے دن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارے جب مومن پریشان نہیں ہو سکتا تو جو جنت کا مالک ہے اس کے لیے پریشانی کیسے؟ نعرہ حیدری! 4 آیتیں ہوگی، 5ویں آیت پھر ارشاد ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اس نے بھی تھوڑی سی نیکیاں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، میں اس کی کوششوں کو راہ گام نہیں بناؤں۔ 5 آیتیں میں نے پڑھی ہے، تمہید ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ ارشاد فرمایا عمل کے ساتھ ایمان ہونا لازمی ہے، یعنی عمل تب قبول ہو جب بندہ مومن ہو، ایمان صالح تب قبول ہو جب ایمان ہو، مومن ہو۔ جب تک ایمان نہیں ہے عمل صالح قبول نہیں ہوتے، اور جو ہے نا عمل کے ساتھ ایمان لازمی ہے، یعنی مومن ہونا لازمی ہے، مومن ہونا لازمی ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سارے میرے ساتھ ہو جائیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، وہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کعبے کا واسطہ ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کعبے کا واسطہ ہے۔ جب رسول خدا نے اس کی آواز سنی، رسول نے دیکھا، رسول قریب آئے، کہا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا یا رسول میں معافی مانگ رہا ہوں۔ واسطہ کس کا دیا ہے؟ کہا کعبے کا واسطہ دیا ہے۔ رسول نے کہا کعبے کا واسطہ نہ دے، تو اپنا واسطہ دے، تو کعبے سے افضل ہے، اس لیے تمہارے دل میں علی رہتا ہے۔ تو کعبے سے افضل ہے اس لیے تمہارے دل میں علی رہتا ہے۔ حیران ہوا، یا رسول اللہ میں حبدار علی ہوں، میں علی کا محب ہوں، میں کعبے سے افضل، ایک مومن کعبے سے افضل، اب مجھے آپ بتاؤ یہ کعبہ قبلہ کیسے بنا؟ بسم اللہ، یہ کعبہ قبلہ کیسے بنا؟ سارے کہیں گے اس میں علی 3 دن رہے۔ واہ واہ، جملہ آپ نے کھا لیا ہے، یہ کعبہ قبلہ اس لیے بنا ہے اس میں علی 3 دن رہا، یعنی جس عمارت میں، جس بلڈنگ میں، جس گھر میں، جس کعبے میں علی 3 دن رہے وہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو جس مومن کے دل میں علی ساری زندگی رہے، بتاؤ اس مومن کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری! اس لیے مومن کے دل میں ہر وقت 24 گھنٹہ علی رہتا ہے، اس لیے مومن کا بڑا مقام ہے، مومن کی بڑی عزت ہے۔ اللہ بخشنے پہ آئے نا ایک نیکی پہ بخش دیتا ہے، اور نہ بخشنے پہ آئے ہزاروں سال کی عبادت راہگاہ بنا دیتا ہے اور قیامت تک لعنتی بنا دیتا ہے۔ نہ بخشنے پہ آئے عزیزان گرامی، آئیے آج سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کیا ہے۔ آج اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایمان ہے کیا، ایمان کے درجے کتنے ہیں، درجات کتنے ہیں ایمان کے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ الحجرات میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قال پھر ایک سلام علیکم کیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل کہہ دو لم تؤمنوا کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ قرآن سورہ الحجرات کی آیت ہے، اگر ترجمہ دیکھیے گا قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں ہو۔ یہ کہتے ہیں کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا ان کو کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، مسلمان ہو۔ کیوں؟ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، اس لیے تم صرف مسلمان ہو۔ پتہ چلا جس کے دل میں ایمان داخل نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے،
مومن نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں ہو کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایمان کیسے داخل ہوگا؟ اسی سورہ الحجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرمایا جو ایمان ہے اس سے محبت کرو، اسے اپنا لو۔ میں اللہ تمہارے ایمان کو محبوب رکھتا ہوں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ میں نے تمہارے دلوں کو زینت دیا ایمان کے ساتھ، ہمارے دلوں کو زینت دی ہے ایمان کے ساتھ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم نفرت کرو تین سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، یعنی محبت ایمان سے کرو، شرک سے، کفر سے، نفاق سے نفرت کرو۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کون ہدایت یافتہ ہے؟ جو ایمان سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ، شرک کفر اور نفاق سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا تم صرف مسلمان ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کب داخل ہوگا؟ جب تم شرک سے نفرت کرو گے، کفر سے نفرت کرو گے، نفاق سے نفرت کرو گے۔ یعنی یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ضد ہے ایمان کی۔ ایمان ہے دل میں، جب تک ان کو نہیں نکالو گے اللہ کی نظر میں مومن نہیں بن سکتے۔ مسلمان ہو سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے۔ کہ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ اور میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں ان کو نکالتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم ہو گیا۔ ہم نے محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم ہو گیا۔ ابھی ہم مومن نہیں ہیں، ابھی ہم سے مسلمان بنے ہیں۔ وجہ ہے نا، ابھی ہم صرف مسلمان ہیں۔ مومن تب کب بنیں گے؟ جب نفاق کو نکالیں گے، تیسری ضد کو نکالیں گے، یعنی شرک نکالا، لا الہ الا اللہ کہا، شرک نکالا، محمد رسول اللہ کہا، کفر نکالا، ابھی نفاق باقی ہے۔ جب تک اس کو نہیں نکالیں گے ہم مومن نہیں بن سکتے۔ خدا کی قسم، اس منبر کی قسم ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے، یہ نفاق کیا ہے؟ رسول نے کہا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، یعنی تیری محبت ایمان ہے، یعنی تیرا بغض نفاق ہے۔ تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم ہو گیا۔ تو مومن بننے کے لیے نفاق کو نکالنا پڑے گا، نفاق کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہی سبب ہے نعرہ تکبیر وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مشرک ہو، نعرہ رسالت وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کافر ہو، اور ہم علی بن ولی اللہ کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ علی ولی اللہ۔ اللہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اللہ فرمایا ان کو کہہ دو کہ کوئی لم تؤمنو، کہ تم مومن نہیں ہو، تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ یعنی اس آیت میں مومن افضل ہے مسلمان سے، ایمان افضل ہے اسلام سے۔ وجہ ہے نا، یہ آیت تو عیدی گفتگو ہے، ایمان افضل ہے اسلام سے۔ اس آیت یاد رکھنا۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ الزاریات۔ سورہ الزاریات میں جناب لوط کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، ہم نے ان کو نکالا جو مرد مومن تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ اس وقت مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا، ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا دوسرا گھر نہیں تھا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے پہلے جناب لوط کو مومن کہا، پھر مسلمان کہا۔ پہلے کیا کہا کہ مومن، پھر کہا مسلمان، یعنی یہاں مومن اور مسلمان برابر ہے، ایمان اور اسلام برابر ہے۔ پہلی آیت سورہ الحجرات میں
ایمان افضل تھا اسلام سے، مومن افضل تھا مسلمان سے۔ یہاں ایمان اور اسلام برابر ہے، مومن اور مسلمان برابر ہے۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے۔ ایمان اور اسلام برابر، کبھی ایمان افضل اسلام سے، کبھی ایمان اور اسلام برابر، ایمان اور اسلام برابر۔ تو آج پتہ چلا کہ رسول خندق میں کیوں کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر فرمایا برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل کا کل ایمان کل کا کل اسلام۔ تو مسلمانوں، کل کا کل اسلام بھی علی ہے، ایمان بھی علی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو علی کے دروازے پہ آتا ہے، مومن وہ ہے جو علی علی کرتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اور جو ہے سب کی کبھی ایمان افضل اسلام سے اور کبھی ایمان اور اسلام برابر ہے۔ دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ۔ رسول بھی مسلمان تھے، جو رسول کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے، انبیاء بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، رسول بھی مسلمان۔ کیا لفظ مسلمان کی وجہ سے رسول ہم جیسے ہیں؟ کہ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، نبی ابراہیم دعا مانگی یا اللہ ہمیں مسلمان قرار دے، مجھے اور اسماعیل کو مسلمان قرار دے۔ یہ جو دعا مانگی تھی اس وقت ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، صاحب شریعت بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا یا اللہ ہمیں مسلمان قرار دے؟ کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ اور جو ہے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کیا وہ جب دعا مانگی کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ یہ دعا کی مانگی ہے۔ اس اگلی آیت نے بتایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پروردگار ابراہیم دعا مانگی یا اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ کون پاک کرے؟ رسول پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو آپ یہ جو دعا مانگی ہے یہاں اسلام مانے عصمت ہے، اسلام مانے عصمت ہے۔ مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان انبیاء بھی ہیں، لیکن جب ہمارے لیے لفظ مسلمان آئے گا اس کا معنی اور ہوگا۔ جب رسول کے لیے مسلمان آئے گا اس کا معنی اور ہوگا۔ اسلام مانے عصمت، اسلام مانے عصمت کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم اپنے اسلام کا اعلان کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کس نے کہا ابراہیم کو کہ اسلام کا اعلان کر؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا نا۔ یعنی معصوم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کلمہ نہیں پڑھاتا اسے اللہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ دیکھیں میری ساری تمہید نے آپ نے میرے کو جو ہے نا رسپاس نہیں دیا۔ یعنی مسلمان میں اور معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے کوئی اور کلمہ پڑھاتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے اسے اللہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، نہیں آپ نے رسواس نہیں دیا۔ لیکن میں نے بڑا جملہ کہا، دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جسے نبی کلمہ پڑھا، معصوم وہ ہے جسے خدا کلمہ پڑھا، جو عصمت کی منزل پر فائز ہو۔ دیکھیں کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کون کلمہ پڑھتا ہے؟ قبلہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو، ایسی ہے بسم اللہ، میں نے ٹھیک کہا ہے کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ کہ میں
تصویر شاہ جی سے کہوں شاہ جی آپ کلمہ پڑھیں، شاہ جی کہیں بیوقوف ہو، تمہیں یہ زیان ہو گیا، دماغ خراب ہے، مجھے کہہ رہے کلمہ پڑھو، میں پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوا ہوں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر، مجھے میرے ماں باپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے اور میری اتنی عمر ہوگی مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھو۔ یہاں اتنا پتہ چلا نا شاہ صاحب نے غصہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ ہماری جان نثار ہے رسول کے پاک صحابہ پر، اصحاب کرام کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے پڑھا تھا کیونکہ وہ پہلے کافر تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ پہلے کافر تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ پہلے وہ کافر تھے، یعنی ہر صحابی نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، تو کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتا، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتا کہ ابو طالب کلمہ بناتا ہے، جو کلمہ بنائے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کلمہ بنانے آئے ہیں، یہ کلمہ بنانے آئے ہیں کہ عربی ادب میں جس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ ابو طالب کی ذات ہے، کلمہ بنانے آئے ہیں۔ دنیا نے جناب ابو طالب کو نہیں سمجھا جو عصمت کی منزل پر ہے، بے شک، تو میں کل انشاءاللہ پڑھوں گا نا ابو طالب کا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کو بڑا پڑھا جاتا ہے جب کوئی طالب علم جاتا ہے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، سب سے پہلے اسے یہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ کون سی حدیث؟ اس کو یہ حدیث سنائی جاتی ہے جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایسی ہے نا، ہر طالب علم کو سب سے پہلے یہ حدیث کیوں سنائی جاتی ہے؟ تاکہ اسے علم کا شوق بڑھے، اسے پتہ چلے کہ طالب علم کا مقام کیا ہے۔ یعنی جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ملائکہ جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں۔ یعنی ملائکہ جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں، اور طالب علم جس کی جوتی صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں، اور استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ۔ پھر سنو کہ راوی جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں، اور بطول جس کے احترام کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور میرا علی جس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ طالب علم کا اتنا مقام ہے، ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ سوچو جس کے لیے کائنات کا رسول مولا کائنات شہزادی کونین جس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، ابو طالب کیا ہو؟ اس لیے میں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، رسول بھی مسلمان،
کہ جب ہمارے لیے لفظ مسلمان آئے گا اس کا معنی اور ہوگا، جب رسول کے لیے آئے گا اس کا معنی اور۔ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، رسول بھی انسان، انبیاء بھی انسان، سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، ہم بھی انسان ہیں۔ کیا لفظ انسان کی وجہ سے رسول ہم جیسے ہیں؟ لا لا لا۔ دیکھیں ہم کون سے انسان ہیں؟ اللہ فرمایا وَعَمَلَ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا جو ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یعنی ہے انسان لیکن بنا ہے نسیان مصدر سے۔ اگر نسیان مصدر نہ ہوتا، جاہل نہ ہوتا، جہل تب ہوتا ہے جب نسیان ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ ہم بھولتے ہیں نا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جوان بھی بھول جاتے ہیں، بچے بھی بھول جاتے ہیں کہ انسان بنا ہے نسیان مصدر سے، بھولنے والا۔ وہ جو آپ تھکے تو نہیں، وہ جملے کہتا ہوں بس میں اس کے بعد مسائل میں آتا ہوں۔ انسان بنا ہے نسیان مصدر سے، نسیان مصدر یعنی جاہل ہے، ظالم ہے، ہم ہی انسان ہیں۔ یہ کون سے والے انسان ہیں؟ پڑھو آئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے تعلیم دی قرآن کی، ماشاءاللہ۔ اور الانسان کو خلق کیا، تعلیم دی قرآن کی۔ تو یہاں انسان بنا ہے انس مصدر سے، نسیان مصدر سے نہیں۔ اگر نسیان مصدر سے ہوتا تو قرآن کی تعلیم نہ پاتا۔ یہ قرآن کی تعلیم پانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ والا جو انسان ہے یہ نہ نسیان مصدر سے بنا ہے نہ اذعان مصدر سے بنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بنا ہے انس مصدر سے، محبت کون تو کنزن مخفی، کا چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جو فخلقت محمد وآل محمد، پھر میں نے مقام محبت میں، مقام نسیان میں نہیں، مقام محبت میں محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ پتہ چلا انسان ہم بھی ہیں، انسان رسول بھی ہے، لیکن ہم بنے ہیں نسیان مصدر سے۔ جبرائیل بھی انسان ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے مریم کے پاس جبرائیل کو بھیجا مثل بشر بنا کر۔ ناممکن ہے جبرائیل دیکھنے میں آئے، لیکن جب دیکھنے میں آیا بشر بنا، انسان بنا۔ کیا وہ اور ہم ایک جیسے ہیں؟ لیکن وہ بھی انسان تھوڑی دیر کے لیے بنا ہے، کیا اس کی جنس ہماری جنس جیسی ہوگی؟ مقصد تھا پورا کر کے چلا گیا۔ اس طرح انسان ہم بھی ہیں، انسان رسول بھی ہے، جو دیکھنے میں آئے وہ بھی انسان ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں۔ یہ آئے ہیں نا محمد آل محمد، یہ آئے تھے تبلیغ کرنے کی، اسی حلیے میں، لباس میں، بشر کے لباس میں۔ کیوں آئے تھے؟ کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے گا، کہا نہیں دیکھ گا، تو لگا چل آ جاؤ، اور ساتھ اپنے 70 صحابی بھی لے۔ جب طور پہ آئے تو قرآن نے فلما تجلی ہو، پھر ایک تجلی ہو۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ بجلی کو رکھتی ہے نا، ایک بجلی، اس کو کہتے ہیں تجلی۔ یہ ظاہر ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہوئے، اور جو صحابی آئے تھے نا وہ سارے مر گئے، سارے مر گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہوئے اور جو ساتھ آئے تھے وہ مر گئے۔ اثر دیکھو بجلی ایک ہے، تجلی ایک ہے، اثر دو ہوئے۔ نبی بے ہوش ہوا ہے اور جو ساتھ والے تھے وہ مر گئے۔ تجلی ایک ہے، اثر دو ہے۔ تجلی ایک ہے، اثر دو ہے۔ اسی طرح میرے مولا علی کے بھی اثر دو ہے، علی ایک ہے، اثر دو ہے۔ کہ جب علی کا فضائل مومن سنتا ہے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، جب منافق سنتا ہے اس کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی سہمت تمام ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا اگر محمد اپنے اس میں آ جاتے، اپنے اصلی اس میں آ جاتے تو پھر جو ہے نا کوئی تاب نہ لا سکتا،
اس لیے یہ بشر کی صورت میں آئے ہیں، انسانی صورت میں آئے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے۔ تو بس آج یکم محرم ہے، ابھی میرے بھائی نے پڑھا تھا، بہت اچھا پڑھا۔ چاند جو تھا 61 ہجری کا، کل کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، بادل تھے، میں بھی نہیں دیکھ سکا۔ رضاداروں جس نے دیکھا ہوگا اس سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے چاند دیکھا ہے نا؟ یا تو اپنے گھر میں دیکھا ہے، یا اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، یا اپنے ملک میں دیکھا ہے؟ اور علی کی بیٹیوں نے یہ چاند کربلا کے جنگلوں میں دیکھا۔ عزیزارو، ایک چاند دیکھنے والی مدینے میں رہ گئی۔ ذرا سوچو جب جناب سغرا نے چاند دیکھا ہو، اللہ جانے عزیزارو، مدینے کے لوگ فرماتے ہیں کہ ہمیں محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، 8ویں امام کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں بلند ہوتی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ حضرات مظلوم کربلا 28 رجب امام حسین مدینے سے چلے۔ کل میں 2 محرم کا مسائل پڑھوں گا، امام حسین کی کربلا میں آمد۔ آج میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، جب مدینے سے چلے ہیں نا، ولید کا قاصد آیا تھا، امام مسجد میں تھے، قاصد آیا، کہا حسین ابن علی، ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ امام نے کہا تو چل میں آتا ہوں۔ پوچھتے ہو کیوں؟ کہا تو چل میں آتا ہوں۔ صدارو، جب سے مولا حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے نا، جب حسین باہر جاتے تھے، بی بی زینب دروازے پہ کھڑی ہو جاتی۔ حسین آئے، دیکھا زینب دروازے پہ ہے، کہا بہن مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ صدارو، جب دربار کا نام آیا نا، بی بی تڑپنے لگی، کہا حسین نہ جا، حالات بہت خراب ہے۔ حسین کے ہاتھ پکڑے، چومنے لگی، کہا حسین نہ جا۔ صدارو، یہ گفتگو جناب لبابہ خاتون جناب عباس کی زوجہ نے سنی، دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں آئی اور کہا عباس تو حجرے میں بیٹھا ہے اور دروازے پہ کھڑے بہن اور بھائی رو رہے ہیں۔ صدارو، عباس کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے۔ صدارو، سن سکو گے اتنا مان تھا بی بی زینب کو عباس پہ، جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا، حسین کا ہاتھ چھوڑا اور کہا حسین اب بے شک چلا جا۔ مولا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے، سوائے حسین کے اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حسین چلے، عباس نے آواز دی اکبر ادھر آؤ، قاسم ادھر آؤ، مسلم ادھر آؤ۔ چلنے لگے، ولید کے دربار کا دروازہ آیا۔ حسین کہتے عباس تو رک جا، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، سر میں جاؤں گا۔ عباس کہتے ہیں مولا اگر اس نے گستاخی کی، حسین نے کہا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا۔ صدارو، حسین اندر آئے، کہا کیوں بلایا ہے؟ ولید نے کہا یزید کی بیعت کر۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صدارو، یہ کہہ کر حسین واپس ہوئے، یا مروان ملعون نے وضو کے اشارہ کیا، اپنی گردن پہ مسح کیا کہ حسین کو قتل کر دو، ابھی تمہارے قابو آیا ہے، پھر تمہارے قابو نہیں آئے گا۔ صدارو، حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو فاطمہ کے بیٹے کے قتل کا اشارہ کرے۔ صدارو، حسین کی آواز بلند ہوئی، یا ولید کے دربار کا دروازہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا۔ عباس اندر آیا، اکبر اندر آیا، قاسم اندر آیا، ہاشمیوں نے تلواریں نکالی۔ جب حسین نے عباس کا جلال دیکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، اپنا سینہ عباس کے سینے سے جوڑا اور کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ عباس نے گردن جھکائی، آنکھوں سے خون آنا شروع ہوا۔ حضرت حسین واپس آئے، عباس ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے، جانے والوں کی فہرست لے۔ عزیزانو، جناب عباس نے قلم اور کاغذ اٹھایا، سب سے پہلے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین کو کہ کہا عباس یہ نہ لکھ، یہ لکھ۔ کیا لکھوں مولا؟ حسین رو کے کہا لکھ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جنہوں نے ہائے کی ہے جناب زہرا آپ سے راضی ہو، بطول ہمارا یہ قصہ قبول کرے۔ حضرت عمر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس نے یہ لکھا، اس کے بعد حسین ابن علی کا عباس لکھ حسین ابن علی، پھر لکھ عباس ابن علی۔ جب مردوں کے نام ختم ہوئے نا، اب حسین کہتی عباس، اب لکھ زینب بن علی اصیل عائشہ۔ پرداروں بی بی زینب کا نام آیا، عباس کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گیا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا زینب کو نہ لے جا، میری بہن رقیہ کو لے جا۔ حسین کہتے ہیں نا عباس، زینب بھی جائے گی، رقیہ بھی جائے گی، زینب کے بنا میرا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ حضرت علی مظلوم کربلا، اب سن سکو گے حکم امام کا ہے، لکھنے والا عباس ہے، بس آخری جملے ہیں، دل کھول کر پرسا دو۔ ہر رضا خانے میں آج سے رسول کی بیٹی مہمان ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے کچھ نہیں چاہیے، صرف ہم سے آتی ہے بیٹوں کا پرسا لینے کے لیے۔ داروں دل کھول کر حسین کا پرسا دو۔ داروں، حسین نے کہا لکھ، عباس لکھ زینب کا نام۔ اب لکھنے والا عباس ہے، حکم امام کا ہے، تو سن سکو گے کہ عباس نے بی بی زینب کا نام کیسے لکھا۔ عزاداروں، ایک ہاتھ عباس کی آنکھوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے نام لکھنے لگا، ایک ہاتھ آنکھوں پہ تھا، دوسرا ہاتھ کانپ رہا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نے زینب کا نام لکھنا شروع کیا۔ عباس کو نظر نہیں آ رہا تھا، عباس نے زے لکھا، کہیں لکھا گیا، یہ لکھا، آگے لکھا گیا، نون لکھا، اوپر لکھا گیا، بے لکھا، نیچے لکھا گیا۔ حسین کی آواز آئی، عباس آنکھیں کھول، جس طرح تو نے زینب کا نام لکھا ہے، اللہ نے اس کی قسمت بھی ویسی بنائی ہے، کبھی کربلا جائے گی، کبھی کوفے جائے گی، کبھی شام جائے گی، کبھی شرابی کے دربار